پیچھے کہنا بولو خداوند یسوع مسیح دی جے کوئی بند منہ نہیں بند ہونا رہا کسی سے بولو خداوند یسوع مسیح دی جے بولو خداوند یسوع مسیح دی جے آمین ہم جو ابھی افسیوں میں پڑھا ہے ہم پھر دیکھیں گے افسیوں پہلا باب عرض کی 30 ہے اس پہ غور کریں گے ہم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخش میں نے جو پیغام سنا ہے اس کا عنوان ہے انگلش میں لکھا اون بلیسنگ مگر اردو میں اس کو ہے اپنانا کسی چیز کو اپنانا یہ ہمارا آج اس پہ ہم دیکھیں گے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کسی چیز کو ہم مانگتے رہتے ہیں کچھ چیزیں کلام میں ایسی ہیں کہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اون کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا نے آلریڈی جیسے کہ یہاں لکھا ہے خدا نے آلریڈی وہ چیزیں ہمیں دے دی ہیں مگر ہم کیا پھر بھی ہم وہ چیزیں مانگتے رہتے ہیں دیکھو جیسے کہ ابھی ہم نے جب گواہی دی کہ اس نے ملک چھوڑا ابراہیم نے بھی ملک چھوڑا تھا اور اس نے ملک کنعان کو اون کیا تھا اس نے اس کو اپنایا تھا اور خدا نے اس کو بڑی برکت دی یوسف کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا تھا مگر وہ خدا کا بندہ تھا اس نے اس کو اون کیا تھا اس نے اپنا لیا تھا وہ سچویشن ساری کو اپنا لیا تھا ہم بھی جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جب ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو میرے دیدو جو روح قدس ہے جو خدا کا روح ہے نا وہ پھر ہماری مدد کرتا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں اس دنیا میں میرے دیدو 2 راہیں ہیں جنہوں کو ہم نے چننا ہے ایک جسمانی ہے جو کہ ہمیں آدم سے ملتی ہے اور ایک روحانی ہے جو کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ملتی ہے روح سے ملتی ہے سو اپنانا جو ہے یہ ہماری روح کو ٹچ کرتا ہے یہ ہمارے جسم کو ٹچ نہیں کرتا کچھ باتیں ہیں جو کہ دنیاوی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں جی مجھے فلاں سے لب ہو گیا ہے مگر یہ ایک غیر فانی لب نہیں یہ فانی لب ہے یہ فنا ہو جانے والا لب ہے اور یہ جو ہے یہ ہمیں جو ہے جسمانی چونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمیں آدم سے ملی ہے جو کہ ہمارا باپ کا باپ ہے اسے جو ہمیں یہ زندگی ملی ہے وہ ہماری جسمانی زندگی ہے دنیاوی زندگی ہے مگر یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی سے نکلنا اور ہم نے پھر اپنے خداوند یسوع مسیح کی جو نئی زندگی ہے اس میں جانا ہمیں اپنی پرانی فطرت کو چھوڑنا ہے اور ہم نے نئی فطرت میں ڈالنا ہے یہ یہ 2 راہیں ہیں یہ 2 سسٹم ہیں جن کا ایک سسٹم تو جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں انعام میں ملتا ہے وہ ہمیں اپنے باوجداد سے ملتا ہے وہ ہماری فطرت میں ہوتا ہے مگر ہم نے اس کو چھوڑنا ہے اور پھر جو دوسرا نظام ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کو ہم اپناتے ہیں تو آج ہم ذرا اس کی تھوڑی سی غور کریں گے اپنانے پہ ہی اپنانے کا جو مطلب ہے میرے عزیزو وہ ہوتا ہے کسی چیز کو اپنا بنا لینا ملکیت بنا لینا یہ ڈکشنری اردو کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے اپنی طرف کر لینا اور اپن
جو لفظ ہے شاید میرا خیال ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، یہ اس میں سے نکلا ہے، اپن میں سے، اپنانا. اور یہ اس کی جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے. میرے عزیزو، جس طرح آدم کا گناہ میں گرنا ہمارا روحانی موت میں گرنا تھا، اسی طرح مسیح کی قیامت اور پکیدہ زندگی میں ہماری قیامت ہے. یعنی جیسے کہ مسیح اپنی پکیدہ زندگی میں جی اٹھا، قیامت کا مطلب ہوتا ہے جی اٹھنا، زندہ ہو جانا، قیامت ہے. جس طرح ہم اپنی اصل بگڑی ہوئی شرشت فطرت کے لیے ہوتی ہے، فطرت کے بنانے والے نہیں، اسی طرح ہم اپنی نئی فطرت کے بنانے والے بھی نہیں ہیں. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ہمیں تیار ملتی ہیں، یہ پہلے سے تیار ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو تیار کریں یا کچھ بھی کریں ان کا. میرے عزیزو، یہ جو اپنانا ہے، اپنانے کا تعلق جو ہے یہ ایمان سے اور عملی طور پر اس چیز کو وصول کرنا ہے جس کے لیے ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ایمان، اور دوسرا بات وہ چیز جس پر ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں خدا سے ملنی ہے. اس کا تعلق جو ہے اپنانے کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے اور خدا کے کلام سے اس کا جو تعلق ہے. جو دوسری باتیں یعنی کہ دنیاوی طور پر جو ہم اپناتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے کلام سے نہیں ہوتا، وہ ہماری خواہشات سے ہوتا ہے، وہ ہمارے جسمانی دنیاوی باتوں سے ہوتا ہے. مگر جو خدا کے جو اپنانا روحانی بات کو اپنانا ہوتا ہے وہ جو کلام کی اس پر اس کی بیس ہوتی ہے. میرے عزیزو، روحانی معنوں میں اپنانے کا مطلب صرف کسی نئی چیز پر قبضہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس چیز کو جو پہلے ہی ہماری ہے حاصل کرنا بھی ہے. ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. ہر روز مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے کسی چیز کو اپنانے کے سلسلہ میں دو باتیں بہت ضروری ہیں. ایک یہ بات جو ابھی پڑھا بھی ہے نا، یہ آیت تو بڑی آیت، کہ ہمارا مسیح یسوع میں کیا کچھ ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح میں کیا کچھ ہے. دوسری بات یہ کہ اس چیز کی ضرورت سے آگاہ ہونا، اس ضرورت کا احساس ہونا. یہ جو دو باتیں ہیں نا، ان دونوں باتوں پر ہماری اپنانے کی جو قابلیت ہے اس کا انحصار ہے. اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو جو ہماری اپنانے کی جو ہماری قابلیت ہے وہ نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مضبوط ایمان کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر جو کچھ خدا یسوع مسیح میں ہمارا ہے ہمیں اسے لے لینا ہے، اس کو اپنی ملکیت بنا لینا ہے. میرے عزیزو، پہلی بات جو بھی دو باتیں میں نے کہی ہیں، ایک ضرورت کا احساس اور دوسری جو کچھ ہمارا مسیح یسوع میں ہے. پہلی بات یہ دیکھنا کہ مسیح میں ہماری کیا کچھ ہے، مسیح میں ہمارا کیا کچھ ہے. پالوس جو ابھی افسیوں کے خط میں پہلے 3 جو خاتمے ہیں ان میں وہ جو مقدسوں کے لیے ان کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتا، ان کے لیے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے لیے جو ہے ابدی عظیم اور ابدی حقائق کو بیان کرتا ہے، حقیقتوں کو بیان کرتا ہے. اگر ہم افسیوں کے پہلے 3 باب میں پڑھیں نا تو وہاں کچھ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، مگر وہاں جو ہے وہ خداوند کے جو ہے ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں. وہ حقائق کی فہرست کو، اور جب وہ حقائق کی فہرست ان کے آگے رکھتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کو کچھ کرنے کو کہتا ہے کہ کچھ کرو. اور جب وہ انہیں مقدسوں کے لائق چال چلنے کو کہتا ہے تو اس کی بنیاد بھی وہی ہے جو اس نے پہلے کہہ دیا ہے. اس لیے اس نے پہلے ذکر کیا تھا، جیسے کہ افسیوں 4:1 میں لکھا ہے، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو. میرے عزیزو، جب ہم خداوند میں آتے ہیں، جب ہمیں نئی زندگی ملتی
ملتی ہے تو اس کے بعد جو دوسری جو زندگی ہوتی ہے نا، مسیح یونا کے دین میں 10 اور 10 میں لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اب جب کہ ہم کثرت کی، اس کے بعد جب ہمیں زندگی ملتی ہے تو ہمیں اس کے بعد کثرت کی زندگی میں داخل ہونا ہے، اور کثرت کی زندگی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو میرے عزیزو ہم زیادہ تر شرائط کے اوپر زور دیتے ہیں، ان پہ غور کرتے رہتے ہیں، مگر جو مراد ہمیں ملی ہیں، آلریڈی جو باتیں ہمیں ملی ہیں ان پر غور نہیں کرتے، مگر جب ہم ان پر غور کرتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے خداوند کی طرف سے ملی ہیں باتیں، ان میں مرتبے ہیں، کیونکہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں ہمیں مرتبے ملیں گے، اسٹیٹس ملے گا۔ ہمیں اپنے مرتبوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں میراث جو کہ خدا نے، یہ متی کی انجیل اس کی 26 بات میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرا، اور وہ ان کو کہے گا، بھیڑوں کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، میراث میں لو، یہ میراث ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے دل اور بھی بہت سی میراث خداوند جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، جو کہ ہم ان کو لینا چاہیے، اور میرے دل جب ہم ایسا کرتے ہیں تو روح القدس جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں مدد دیتا ہے۔ میرے دل جب ہم جو کچھ مسیح میں ہمارا ہے پہچان لیتے ہیں تو ہماری عملی ضرورت اسے حاصل کرنے پر زور دیتی ہے۔ پالوس رسول کے لیے مسیح کی روح کی امداد موجود تھی، مگر ملی اس کو اس وقت ہی جب نے اس ضرورت کو محسوس کیا تھا۔ ہمارے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کی روح کی جو امداد ہے وہ ہر وقت تیار رہتی ہے، مگر ہمیں بھی اس وقت ہی ملے گی جب ہم اپنی ضرورت کو احساس کریں گے، جب ہم اپنی ضرورت کو محسوس کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ جو 2 باتیں میں نے ابھی کہی ہیں نا، 2 باتیں، یعنی کہ ہمارا مسیح یسوع میں کیا کچھ ہے، اور دوسری کہ اس کا احساس کرنا، یعنی کہ اس خواہش کو جو کہ اس کو پورا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، ضرورت کو، یہ 2 باتیں ہیں جو کہ خداوند، یہ حقیقتیں ہیں، دونوں باتیں ہی۔ میرے عزیزو جب یہ ہماری زندگی میں ہم ان کو اپنا لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اپنے بچگانہ بھول بھلائیوں سے نکل کر ہم ایمان کی ذمہ دارانہ چال چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم مدد کی بجائے شکر کرتے ہیں، ہم مانگنے کی بجائے اپناتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم ساری عمر مانگتے میں فقیروں کی طرح مانگتے ہی رہتے ہیں، مگر اپناتے نہیں ہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم زندگی میں صرف فقیر ہی رہیں۔ میرے عزیزو، افسیوں جو ابھی ہم نے پڑھا، افسیوں 1:3 میں خداوند کے اور اس نے خود کہا ہے کہ آئے میرے مبارک لوگوں جو ایماندار ہیں، خداوند ان کو برکت بخش دی ہے۔ ایک لحاظ طرح طرح کی بخش، ایک بخشش نہیں ہے، مگر کیا ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں خداوند مجھے یہ برکت دے، خداوند مجھے یہ برکت دے، اور ہم ایسے ہی مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ برکتیں جو ہیں وہ ہمیں مل چکی ہیں۔ ہمیں ان کو اپنانا ہے اور ہمیں اپنا آپ خداوند کو دینا ہے، ہمیں اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے، تو خداوند تو دے ہی دے گا، کیونکہ اس کے تو وعدے جو ہیں وہ تو سچے ہیں۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، ساری عمر مانگتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو سراہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر ان کو اپناتے نہیں ہیں۔ ہمیں ان کو اپنانا ہے اور اپنے تجربہ میں لانا ہے، تاکہ خداوند ان کو ہماری زندگی میں بحال کرے اور ہم
ہم ان کو محسوس کریں اپنے تجربے میں اور اپنی زندگی میں. کیونکہ میرے عزیزو، یسایہ 64 باب اور اس کی جو 4 آیت اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والوں کے لیے خداوند اچھی اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے، جو اس کا انتظار کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اپنانا میں کون سی رکاوٹیں آتی ہیں اور کون سی جو اس میں اچھائیاں آتی ہیں. جو پہلی جو ہے وہ یہ ہے، جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنانا ہے، جس کو ہم نے اون کرنا ہے، وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کلام کی منشا پہ ہونا چاہیے. اس کی بنیاد جو ہے کلام پہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہماری جو نیت ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اپنا اس میں یعقوب کے خط میں 4 باب اور 3 آیت اس میں لکھا ہے کہ ہم مانگتے ہیں مگر پاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. جو نیت ہے وہ بہت ضروری ہے. پاتے کیوں نہیں ہیں؟ شاید کہ ہم اپنی عیش و عشرت پر اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے خداوند ہمیں نہیں دکھا. میرے عزیزو، اپنانے کے سلسلے میں اکثر اوقات قبول کرنے اور پانے کے درمیان انتظار کا ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک وقت، ایک کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کئی سالوں پر محیط ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبر سے اس بات کا انتظار کریں کہ خداوند ان باتوں کو ہماری زندگی اور کردار میں پیدا کرے. جیسے کہ اب میں کہنا کہ قبول کرنے اور پانے میں، دیکھو جب شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ قبول ہے، ایسے بولتے نا، ہاں جی بڑا قبول ہے جی، قبول ہے. مگر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مثال ہے بڑی زبردست. بعد میں کہیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بڑے سال لگ جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں. میری بیوی مجھے بھی بڑے سال لگے تھے، لیکن سچ بولنا چاہیے اسٹیج کے اوپر ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ دنیا کی بات ہو چاہے وہ روحانی بات. قبول کرنے اور پانے کے درمیان جو اپنانا ہوتا ہے یہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. میرے عزیزو، ہر وہ روحانی سچائی جسے ہم قبول کرتے ہیں ہمیں ایک جنگ میں دھکیل دیتی ہے. ایک جنگ ہے جسے ہم نے قبول کرنا اپنانا ہے، وہ ہمیں ایک جنگ میں، جیسے کہ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے، اس کی 11 اور 12 میں لکھا ہے کہ وہ ایک جنگ ہے، وہ ہمیں ایک جنگ میں گھیر دیتی ہے. جب ہم خدا کی کسی بات کو بھی، جیسے کہ یہاں روحانی برکتوں کو بھی، بلیسنگ کو بھی اگر ہم قبول کریں گے خدا کی بات سے، تو ایک جنگ چل جائے گی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا. اور وہ جو جنگ ہے وہ جنگ جو ہے، یہ سچائی کو اگر ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے تو وہ جنگ سے ہی اس کا مقابلہ قائم رہے گی، جنگ کی وجہ سے قائم رہے گی، اور جنگ کی وجہ سے، سخت جنگ کی وجہ سے ہم اس پہ فتح پا سکتے ہیں، نہیں تو ہم فتح نہیں پا سکتے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور اس کی شاندار قیامت کے نتیجہ کے طور پر وہ لوگ جو جزوی طور پر ابدی زندگی پاتے ہیں، یہ آخری بات ہے، ابدی زندگی پانا، ابدی، اور ہونی بھی چاہیے. کیونکہ جب ایک ایماندار جب وہ توبہ کرتا ہے، جب بپتسمہ لیتا ہے، تو بات یہ ہے کہ روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا. وہ مل تو جاتا ہے اسی وقت، مگر اسے ہم اپناتے نہیں ہیں، وہ اس کو نہیں اپناتے ہیں. دعائیں کرتے رہتے ہیں، میں بھی ایسے ہی کرتا رہتا ہوں دعائیں، حالانکہ جو کرنا چاہیے دوسری باتیں وہ نہیں کرتے، اور وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. میں نے تو سیکھا، ابھی یہ جو میں نے باسب سے یہ اسی سبجیکٹ کے اوپر میں نے ان سے دل کی تھی ڈسکس، کہ میں اس سے بہت کچھ میں نے خود بھی سیکھا ہے، اپنانے میں اور مانگنے میں کیا فرق ہے. سو میرا عزیزو، اگرچہ وہ زندگی جو ہے بذات خود فتح مند زندگی ہے، وہ جو زندگی ہے وہ ایک لافانی زندگی ہے، تو بھی ایماندار کو ایمان سے اس کی حقیقت کو جاننا ہے،
اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، ہمیں اس کے قوانین کو سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے معیار کا تعلق ہے وہ ایماندار میں پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ ہم اتنے ہمارا جو مان ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم اس کا معیار ہوتا ہے ہم میں، مگر معیار کے علاوہ بھی ہمیں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، اس میں اضافے کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک اس کی فتح اور اس کی قدرت اور اس کا جلال اور قوت کا تعلق ہے اس میں بھی کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آگے ہی خداوند نے لیکن روحانی تجربہ میں میرے عزیزو اس کا تعلق ہے، اور اس میں بھی کسی چیز کا کوئی چیز بڑھ یا کم نہیں ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں کو دریافت کرنا ہے اور انہیں اپنانا ہے، ہمیں انہیں اپنانا ہے۔ میرے عزیزو مسیح میں اپنی میراث کو پہچاننے اور اپنی ضرورت کو محسوس کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم خدا کو وقت دیں جو کہ ہم نہیں دیتے۔ اس کے قدموں آج میں اور مونا بات کر رہے تھے کہ اگر ہماری زندگی جو ہماری عبادت ہے یا ہماری جو دعا گھنٹہ ہے تو اس کو ہمیں 2 گھنٹے کرنا چاہیے، اگر 2 گھنٹے ہے تو اس کو 4 گھنٹے کرنا چاہیے، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ وقت دیں، جو باتیں ہم نے ایمان سے قبول کی ہیں انہیں عمل پر لانا بہت ضروری ہے، تجربہ میں لانا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہماری اگلی جو ضروری کئی دفعہ ہماری میٹنگیں نہیں ہوتی، کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اگلی جو میٹنگیں ہیں جو عبادتیں ہیں اگر ان میں یہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی یا جو خاص بیداری کی میٹنگوں میں ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی تو میرے عزیزو ہم حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں خداوند کے قدموں میں بیٹھنا ہے اور تپسیا کرنی ہے۔ مسیحی نشو نما کے سلسلہ میں کوئی مختصر اور آسان طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے مسیحی نشو نما میں ترقی کرنی ہے تو کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ خدا ہر ایماندار میں اس چیز کو تعمیر کرتا ہے جو وہ اس کے ذریعے دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا ایک ایماندار جو کچھ وہ کہتا ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے ضروری ہے کہ اس میں سے اس کے مسیح نکلے، مسیح کی زندگی کو پیش کرے، کیونکہ میرے عزیزو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ کلسیوں 1:19 کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، عبرانیوں 3:14 تاکہ تم اس کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ افسیوں 3:19 ہماری زندگی میں مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، ہماری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ کلسیوں 3:3 تاکہ مسیح کی زندگی بھی ہمارے فانی بدن میں ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 4:7 میرے عزیزو اکثر ہم کلام کی سچائیوں کو جو کہ پاک روح ہم پر ظاہر کرتا ہے ہم اس کے متعلق بات چیت تو کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر پاک روح کی یہ خواہش نہیں ہوتی۔ پاک روح چاہتا ہے کہ جس سچائی کو ہم نے قبول کیا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ انگ بن جائے۔ جیسے کہ ہمارے جھگڑا نا اپنا کشمیر کا نا وہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، پاکستان کہتا ہے ہمارا یہ اٹوٹ انگ ہے۔ روح القدس یہی چاہتا ہے کہ یہ جو سچائیاں ہیں یہ ہمارا ایک اٹوٹ انگ بن گیا۔ میرے عزیزو اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ ایک مناد جو تھا نا وہ بات میں ایک بہت بڑا خدا کا خادم ہوا ہے، وہ اس کے پاس آیا اور اس کو کہتا ہے کہ اگر ایک مؤثر اور ایک پائیدار دلوں کو قائل کرنے والا جو ایک میسج ہے اس کے لیے کتنے دن درکار ہے، کتنے دن درکار ہے۔ تو خدا کے بندے نے اس کو جواب دیا کہ کم از کم 10 سال نہیں تو 20 سال۔ خداوند ہمیں